پاکستان میں سماجی مسائل اور ان کے مسائل کے حوالہ سے ہمارے پاس چند خصوصی مہمان موجود ہیں۔ ہم ان کا تعارف کروانا چاہیں گے۔ ہمارے پاس سوشل ورکر ہیں مس ہما یونس۔ میں چاہوں گی کہ وہ اپنی خدمت کا تعارف خود سے کروائیں۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، تھینک یو سو مچ۔ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ میرا نام ہما یونس ہے، جیسے آپ کو بھی پتا چلا، اور میرا تعلق پاکستان سے ہے، لاہور پاکستان سے، اور ابھی میں نیوزی لینڈ میں رہتی ہوں، اور نیوزی لینڈ میں میں سماجی کارکن ہوں، میں سوشل ورکر ہوں، اور یہاں پہ میں ایک خیراتی تنظیم، ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اس کی بانی ہوں، اور اس کا نام اوتیروا ایتھنک کمیونٹیز ٹرسٹ نیوزی لینڈ ہے۔ مس ہما، آپ خواتین کی، جو پاکستان میں خواتین ہیں، ان کے مسائل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ پاکستان میں کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ کافی مسائل کا شکار ہے، ریلیجس بیسس پہ، سوشل بیسس پہ، اور ڈسکریمنیشن، ریلیجس پرسیکیوشن۔ تو اور آئے دن نیوز پیپر میں ہم اس بارے میں، خواتین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو کہ صحافی ہیں اور بطور صحافی سماجی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اسی مسئلہ پر ہم ان سے سوال کریں کہ وہ اپنی اس سماجی خدمت کے دوران خواتین کے مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی نہیں ہے تو ان کے لیے اس سے بہترین کوئی شعبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کشیدہ کاری، سلائی کڑھائی اور دستکاری جو ہے اس سے منسلک ہو جائیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، اور آئندہ وہ اپنے بال بچوں اور خاندان کی ایک بہترین فرد بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو خواتین کا اگر دیکھا جائے تو دیہات کا ایک سروے کے مطابق ہماری جو دیہاتی خواتین ہیں ان کی جو مالی حالت ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ پریشانیوں کا بھی شکار ہیں، اور انہیں ایسی مختلف بیماریوں کا بھی وہ شکار ہیں۔ انہیں یہ بہت سارے مسائل ہیں جو سماجی مشہتی ہے۔ دوسرا ادھر ہے کہ ہمارے ادھر پاکستان میں ایک ڈسکرمنیشن کا جو ماحول ہے، اس میں آ کے جو مائنورٹیز ہیں ان کی حق تلفی بھی کی جاتی ہے، انہیں کسی ادارے میں جو ہے وہ سوٹیبل انہیں وہ جاب جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ اگر وہ جنرلی طور پر پبلک میں کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں، اس میں بھی اس کو مسائل آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ان پڑھ ہمارا مائنورٹیز فرد ہے وہ یا عورت ہے، وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی کر لیتے ہیں، مثلاً سموسے یا پکوڑے بیچنا ہی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس سے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے ہماری طرح بہت سے مسائل ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواتین کے لیے کام کریں۔ اپنا سب سے پہلے جو ہماری ترجیح ہونی چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کی، اور وہ زیادہ سے زیادہ انہیں روزگار دیں اور ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ پاکستان میں اگر مائنورٹیز کا اگر معیار زندگی بہتر ہو جائے تو ہمارے بہت سارے روزگار کے مسائل، یہ ڈسکرمنیشن کے واقعات، یہ فورس کنورژن کے واقعات، ان میں بہت حد تک جو ہے وہ کمی لائی جا سکتی ہے، اور بظاہر ہے اگر ایسے اقدامات کیے جائیں تو معاشرے میں ایک ترقی جو ہوتی ہے وہ کمیونٹی جو اچھی کمیونٹی ثابت ہو سکتی ہے، اور معاشرے کا یہ اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ظاہری حیثیت ہے اس کو بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ تو غریب جو ہوتا ہے وہ پھر بااثر کے لیے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو لوگ اس پر کام کریں، تو میں یہ میڈم ہما یونس کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں اپنا ورک شروع کیا ہوا ہے اور اس کو آگے بھی بڑھانا چاہتی ہیں۔
تو ہم جیسے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ان کی ٹیم کا حصہ بنے اور ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب. جی جی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مسیحی خواتین کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مزید گھریلو اور سماجی مسائل ان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گی مس ہما یونس سے کہ ان کی ٹرسٹ اس معاملہ میں کیا خدمت کر رہی ہے اور کس طرح سے آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہ ان خواتین کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کو، جو ان کے معاشی مسائل ہیں، ان کو حل کر سکیں اور اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکیں. تھینک یو نادیہ. ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرسچن کمیونٹی کو ہیلپ کریں اور ایک ایسا پلیٹ فارم یا نیٹ ورک تشکیل دیں جس سے ہم اپنی کرسچن کمیونٹی کی سماجی اور معاشی پسماندگی کا حل پیدا کر سکیں. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ایز جنرل پاکستان کا ہائی ریٹ پرسیکیوشن ہے ریلیجس بیسس پہ، ورک فورس بھی ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، اپنی کرسچن کمیونٹی کو سپورٹ کریں تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو، جو بھی ہیلپ ہم کر سکتے ہیں. تو جیسے ضیاء صاحب نے ابھی بولا کہ ہمارے کرسچنز کافی پرسیکیوشن کا شکار ہیں کئی لیول پہ. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم جس لیول پہ ہماری گفٹنگ ہے ہم اپنی گفٹنگ کو یوز کریں اور اپنی کرسچن برادری کی مدد کریں. جیسے اگر فار ایگزامپل اگر کسی محلے میں کسی لڑکی کے ساتھ کچھ حادثہ ہوتا ہے تو پورے محلے کو پتا ہو گیا بھائی یہ ہو گیا ہے، پر اگر آپ پوچھو گے آپ میں سے کس نے مدد کی تو کوئی بھی 99.9% جو ہے یعنی کہ باتیں ہی گوسپنگ سٹارٹ ہوتی ہے which is very prominent in our culture. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اویئرنیس بھی ریز کریں اور اس کے ساتھ پریکٹیکلی اسٹیپ لیں جس سے ہم اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور وومن is one of the most important person. ایک ہمارے جو فیملی یونٹ کا سب سے امپورٹنٹ پرسن ہے کہ وہ بائنڈ بھی کرتی ہے، انتظام بھی چلاتی ہے. تو ہم نے اس لیڈی کو، اس خاتون کو امپاور کرنا ہے تاکہ ہمارے خاندان امپاور ہو، ہمارے خاندان صحت مند ہوں. تو ہم نے ایک سولوشن بیسڈ اپروچ کمیونٹی امپاورمنٹ کی جس میں ہم سارے مل کے اپنی جو چھوٹی سی گفٹنگ ہم لا سکتے ہیں، چاہے وہ ٹائم ہو، منی ہو، اس سے ہم اپنی کرسچن برادری کی مدد کریں. تو اس سلسلے میں ہم نے پاکستان میں، نیوزی لینڈ میں تو چلو ہمارا پروجیکٹ مائیگرنٹ سپورٹ اور امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ ڈفرنٹ ہے. پاکستان میں جو پروجیکٹ ہے اس کا نام فائر کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ. تو یہ پروجیکٹ جو ہے پاکستان میں گاؤں میں موبائل نیچر ہے اس کی، اور یہ گاؤں میں ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ابھی اس کا جو پلیٹ فارم ہم نے بلڈ کیا ہے ینگسن آباد گاؤں لاہور سے 2 گھنٹے کی دوری پہ ہے، جو مین سٹی لاہور ہے، وہاں پہ ہم نے یہ پروگرام ڈیولپ کیا. یہ ہم گاؤں کی خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں گروپ کی ورکشاپ کی صورت میں اور تربیتی پروگرام کی صورت سے ان کو امپاور کرتے ہیں تاکہ وہ بااختیار بن سکے. انہیں سلائی، کڑھائی، بنائی، کروشیا اس ٹائپ کی سکلز سکھاتے ہیں تاکہ وہ خود کفیل بن سکیں، اپنی روزی روٹی کما سکیں. تو یہ ہمارا مین مقصد ہے. مس ہما، آپ بتانا چاہیں گی کہ اب تک کتنی خواتین آپ کے اس ادارہ سے مستفید ہو چکی ہیں؟ اراؤنڈ مور دین 300 جو ہم نے ڈفرنٹ ایریاز میں ہم نے کیا ہے. ابھی ہم ینگسن آباد میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہم نے 3 موبائل سینٹر ابھی موو کیے ہیں جس میں ڈفرنٹ سیٹ آف وومن تھیں ہر بار اور ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے.
آپ ہمیں اپنی ٹیم سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی، اور جو فائنینشیل ارینجمنٹس ہیں وہ آپ کس طرح سے کرتی ہیں، اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے ہوتی ہے؟ شور. سو جو ہمارا پروجیکٹ ہے ہم نے اس کو ایک ہیلتھ ماڈل پہ آدھار ہے، مبنی ہے. نیوزی لینڈ کا جو ہمارا ٹرسٹ کا نام ہے اوتیاروا ایتھنک کمیونٹیز ٹرسٹ. ٹرسٹ کا نام بھی ماوری جو ہمارے یہاں کے نیوزی لینڈ کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے نیوزی لینڈ کو نام دیا ہے اوتیاروا. تو یہاں سے یہ نام ہم نے لیا ہے. ہم نے جس پہ مبنی یہ پروجیکٹ ہے وہ ماوری ہیلتھ ماڈل ہے، جس میں انہوں نے 4 پلرز کریٹ کیے ہیں کہ ہماری جو ویل بینگ ہے 4 پلرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، پر بیس ہے. اور وہ 4 پلرز ہیں ہماری فزیکل جسمانی ہیلتھ، ہماری روحانی ہیلتھ، خاندانی صحت اور ذہنی صحت. تو یہ ہم لوگ انہی پلرز کے اراؤنڈ ورک کرتے ہیں. جو فائر پروجیکٹ ہے اس میں ہم لیڈیز کو ہمارا ٹائم ہوتا ہے پریئر ٹائم، جس میں ہم اسپرچل ایلیمنٹ ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں، ہم پریئر کرتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں. پھر ہمارا ٹاک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم تھوڑی آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمارا سوشل کنیکشن اس میں مینٹین ہوتا ہے. پھر ہم جو کروشیا اور یہ نیٹنگ اور اس ٹائپ کی ہم ایک سیف انوائرمنٹ، ورک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں ہم ان کو کام بھی سکھا رہے ہیں، پر اسی ٹائم پہ ہم ان ایلیمنٹس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں جس سے ان کی ایموشنل ویل بینگ، اسپرچل ویل بینگ مینٹین ہو. تو یہ سارے ان کا ایک انڈائریکٹ بینیفٹس ہیں جو وہ اس سے اٹین کرتی ہیں. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اگر ہم لیڈیز کو، ہم نے تھوڑی ریسرچ کی ان لیڈیز کو جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، تو کچھ لیڈیز جو ہیں ان کو گھر سے نکلنا الاؤڈ نہیں ہے، کچھ لیڈیز کو دوسرے محلے میں جانا الاؤڈ نہیں. تو اگر ہم نے ایک گروپ ہم نے پچھلے سال ایک محلے میں کیا تھا، جب ہم نے دوسرے محلے میں شفٹ کیا تو وہ لیڈیز آنا بند ہو گئی. تو میں نے پوچھا بھی کیا ہو گیا؟ جی ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو ایک محلہ دور ہے. تو اگر ہم ایز اے ایجوکیٹڈ وومن ہم شاید اس بارے میں نہیں سوچتے، پر وہ لیڈیز، ان لیڈیز کو بہت زیادہ بیریئرز کا اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لینگویج، ایجوکیشن، ورک امپلائمنٹ اور کلچرل ریلیجس بیریئرز. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا کہ وہ ساری لیڈیز اس میں شامل بھی ہو سکے، ایک ایکسیسیبلٹی مینٹین ہو اور وہ ویلکمنگ ہو، تاکہ ان کی نیڈس کو وہ کیٹر کر سکے. تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائیولیہڈ اس سے اچیو کریں اور خود کفیل بن سکیں. تو ٹھہرے میں اپنے کمپیوٹر فون، کیونکہ ہم نے اس کا نام فائر، ہماری جو فائر پروجیکٹ پاکستان کا ہے اس کا جو ویژن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈفرنٹ پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ ایکسیسیبلٹی مشکل ہے اور غیر ترقی زیادہ نہیں ہے، وہاں پہ یہ پلیٹ فارم مینٹین کریں. تو اپنا کمپیوٹر، اپنا جو ہے کیمرہ، یہ پاکستان کا نقشہ ہے اور اس کے اوپر فائر کے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا ویژن ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. تو یہ جو ویژن ہمارا اس لیے ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی پریکٹیکلی آپس میں ملے. کیونکہ ہم اکثر جب ہم کام کرتے ہیں تو اکثر کوئی نہ، یعنی ہر بندے کے پاس بزی لائف ہوتی ہے، تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں ایز اے کرسچن، کیونکہ بائبل میں بھی ہمیں پریکٹیکلی کام کرنے کا جیزس نے ایک درس دیا ہے. تو ہم اس وے میں یہ پروجیکٹ اس کو کائنڈ آف جیزس کی ٹیچنگ کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. تو آپ اس پروجیکٹ میں 2 ویز سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یا تو آپ پارٹنر بن سکتے ہیں اگر آپ اوورسیز کرسچن ہیں، اور آپ یا کرسچن جو آپ انکم آپ کی اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کریں، تو آپ فائنینشلی ایک فائنینشیل پارٹنر بن سکتے ہیں، یا آپ رضا کرانہ طور پر اس میں شامل ہو سکتے ہیں.
اگر آپ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 4 ویز ہیں. ادھر آپ نیوزی لینڈ بیسڈ ہیں اور امریکہ بیسڈ ہیں اور آپ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ یو کین میک اے منتھلی کنٹریبیوشن آف 15,000 روپیز فار ون پلیٹ فارم. 15,000 از ایکویولنٹ ہے 150 نیوزی لینڈ ڈالرز. US ڈالرز میں کم ہوگا. یا اگر آپ 3 فرینڈز ہیں اور سارے 5,000 اپنی دائیں کی نکالنا چاہتے ہیں تو آپ ایز 3 فرینڈ ایک گروپ بنا کے اس کو کنٹریبیوٹ کریں, تو وہ پھر ہم ایک پلیٹ فارم کو فنڈ کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مائکرو انٹرپرائز میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ 120 نیوزی لینڈ ڈالرز فنڈ کریں, اس سے ہم ایک لیڈی کو ایک مشین, سوئنگ مشین لے کے دے سکتے ہیں جس سے وہ ایک اپنا خود سے بزنس سٹارٹ کر سکتی ہے. کافی لیڈیز ٹرین ہوئی ہیں پچھلے سال بھی, اس سے بھی پہلے. تو اگر ہم ان کو ایک مشین لے کے دیں اس سے وہ خود ہی گھر میں سلائی کا کام کر کے اپنے تھوڑے پیسے کما سکتی ہیں. اور یو کین میک اے ون ٹائم ڈونیشن. اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے بٹ یو اسٹل وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, آپ ون ٹائم ڈونیشن آف $20 وچ از اکویولنٹ ٹو 2,000 روپیز پاکستانی روپیز. تو یہ ہم نے اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے تاکہ, کیونکہ ان مائی انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ہمارے یہاں پہ درختوں پہ پیسے لگتے ہیں. یہاں پہ ہم آورلی ریٹ پہ پیسے کماتے ہیں, ہمارے منتھلی سیلری نہیں ہوتی. تو جسٹ کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کہ یہاں پہ بھی لوگ اتنے امیر نہیں ہیں بٹ دے اسٹل وانٹ ٹو ہیلپ, اور پاکستان میں بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑی کیئرفلی اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا کہ ہم چھوٹی سی ایک کوشش کریں اپنا والنٹیئر ٹائم یا فنڈنگ کے تھرو اپنے ایک پلیٹ فارم کو ڈیولپ کریں. اور یہ ابھی میں آگے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے یوز ہوگی. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں مجھے یا کسی کو بھی جو اس ٹرسٹ میں ہے یہ پیسے نہیں ملیں گے, یہ ڈائریکٹلی پیسے اس پلیٹ فارم پہ یوز ہوں گے. اب اس پلیٹ فارم پہ جو ہم نے فار ایگزامپل ہم ایک نئے آپ 15,000 روپے دیتے ہیں, آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کرے. ہم نے ایک گاؤں میں, ایک نئے گاؤں میں ایک پلیٹ فارم کھولا. اس پلیٹ فارم میں ہم ایک اوورسی یا سپروائزر کو ارینج کریں گے. اس کے نیچے ایک ٹیچر ہوگا. تو سپروائزر کو ہم 4,000 روپیز دیں گے. ایز آئی سیڈ بیفور کہ یہ ایک فل ٹائم جاب نہیں ہے, یہ ہم چھوٹی سی کنٹریبیوشن تھوڑے سے آورز ان سے مانگیں گے تاکہ ہم اس پروجیکٹ کو چلا سکیں اور دونوں سائڈوں پہ ہیلپ ہو سکے. سپروائزر اور اس کے نیچے ایک ٹیچر ہوگا. اور پھر ہم تھوڑی اس میں سے اکوپمنٹ کی کاسٹ ہوگی, جو کروشیے کی نیٹنگ کی سلائیاں ہیں یا ایمبرائڈری کے تھریڈز ہیں جو بھی اس دن یوز ہوں گے, تو وہ اس میں سے تھوڑا وہ کنٹریبیوشن جائے گا. اور پھر جو کوریئر چارجز ہیں, اگر انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ ہم نے کوریئر کرنی ہے یہاں پہ نیوزی لینڈ جہاں پہ ہم نے آن لائن اسٹور پہ ہم بیچتے ہیں, تو وہ یہ ساری کاسٹ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اور دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو بندہ اس کو فنڈ کر رہا ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی رپورٹ سپروائزر منتھلی بیس پہ ان کو بھیجے گا کہ یہ ہم نے کہاں پہ یوز کیا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے کہ جی ہم نے فنڈنگ دی, وی ڈونٹ نو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں. تو وہ لوگوں کا یہاں پہ دل تھوڑا سا کھٹا ہو جاتا ہے کہ بھی ہم فنڈ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ فنڈنگ صحیح جگہ پہ یوز ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ جو پلیٹ فارم میں نے ڈیولپ کیا ہے یہ اسی بات کا حل ہے کہ اگر آپ کچھ دیتے ہیں اس کی آنےسٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ٹرانسپیرنسی ہوگی. ہمارے جو سپروائزر ہے اس کی ہم اس کو ٹرین کریں گے کیسے اس نے ٹیبل بنانا ہے کہ پیسے کہاں خرچ ہوئے, پروف آف پرچیز جو ریسیپٹ کی فارم میں ہوتا ہے, اور اکاؤنٹنٹ کا جو ٹیبل بنتا ہے, وہ دونوں چیزیں آپ منتھلی بیس پر ای میل کریں فنڈر کو اور ہمیں بھی. تو اس طرح ہم ایک ٹرانسپیرنسی انٹیگریٹی آف دا پروجیکٹ مینٹین کریں گے. ہمارا رول اس پلیٹ فارم کو مینج کرنا ہے, ہم ڈائریکٹلی اس میں کام نہیں کریں گے پر ویل میک شیور کہ یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے, یہ آنےسٹ اصولوں پہ چل رہا ہے, اس میں گھپلا نہیں ہو رہا اور یہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے. پھر پکچرز ہمیں ویکلی فارم میں, تو یہ پروجیکٹ ہر ویک 2 گھنٹے چلے گا جس میں لیڈیز کی ٹریننگ ہوگی. اور یہ تصویریں جو ہیں ابھی بھی ہم اپلوڈ فیس بک پہ, اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو ہم فیس بک پہ اپلوڈ ویکلی بیس پہ کرتے ہیں. تو وہ تصویریں ہمیں سپروائزر ٹیچر بھیجا کریں گے جس سے
जो फंडर्स को भी जाएंगी, हमें भी, और फेसबुक पेज पे और वेबसाइट पे भी अपलोड होंगी। तो ये होल आइडिया यही है, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी एक शराकतदारी में काम करे, जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है जीरो कार्बन फैशन। तो ये जो डिजाइन्स मैंने बनाए हैं, अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएं, हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है उसमें जितने भी डिजाइन है वो मैंने डिजाइन किए हुए हैं। और न्यूजीलैंड दुनिया में आजकल एक काम बड़ा मशहूर एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं जीरो कार्बन। कार्बन फुटप्रिंट जो है, हर बंदे का एक कार्बन फुटप्रिंट होता है। उसका मतलब ये है कि आप अगर दुनिया में रहते हैं, आप काम करते हैं, आप गाड़ी यूज करते हैं, आप फैक्ट्री जाके काम करते हैं, तो इन सारी चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो आप जितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो आपका कार्बन फुटप्रिंट है। पर ये प्रोजेक्ट, इसको जीरो कार्बन फैशन है इसलिए कहा गया है कि ये एक इको फ्रेंडली है, एक सस्टेनेबल फैशन है। ये लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती। काफी लोग ये सारी की सारी घर में काम करती हैं, हम इनको घर में प्रोवाइड करते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट। वो अपने घर में जो भी एम्ब्रॉयडरी करना है घर में करके टाइम पे, जब डेडलाइन से पहले हमें वो काम वापस देती हैं। तो इसमें कोई ट्रैवल अलाउड नहीं, ये फैक्ट्री में मैस प्रोड्यूस नहीं होती, ये घर में प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है ही नहीं। फिर दूसरी साइड से जो हम उनको इधर से ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है। अगेन यहाँ पे कोई ट्रैवल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जीरो कार्बन फैशन है। तो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। और ये आप वेबसाइट पे जाके हम लिंक भेज देंगे, आप देखें क्या हम बना रहे हैं। थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। दरमियान में आपने जिक्र किया था कि आप स्पिरिचुअली भी डेवलपमेंट करते हैं खवातीन की, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जो ये प्रोजेक्ट है, एज अ क्रिश्चियन मेरे दिल में था कि हमने करना है, क्योंकि एज अ क्रिश्चियन हम सब की एक कमिटमेंट होती है। जैसे कुछ लोग टाइट्स की फॉर्म में चर्च में देते हैं, तो मेरी एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट थी जो मैं ये करना चाहती थी। तो हमेशा हम जो ग्रुप है, हम गीत और ज़बूर से स्टार्ट करते हैं। तो लेडीज को मैं कहती हूँ आप गीत पिक करो और फिर आप स्टार्ट करो, फिर हम सारे मिलके गाते हैं, फिर हम थोड़ी दुआ करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा हमारा ये एक स्पिरिचुअल एलिमेंट उसमें इंक्लूडेड होता है, और यानी राइट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। काम के दौरान कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आप हमें बताना चाहें। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ लोग वहां पे मिले थे जिनका ख्याल था कि शायद मैं न्यूजीलैंड में हूँ तो पक्का यानी फंडिंग का बड़ा अच्छा मैं पैकेज लेके आ रही हूँ जो मैं फ्री में बांटूंगी। तो मैंने कहा नहीं, ये वर्क एथिक्स, ये मैं लेडीज को काम सिखा रही हूँ और ये प्रोजेक्ट है, इसमें ना तो यहाँ पे पैसे लग रहे हैं ना आपको काम के पैसे मिलेंगे। तो काफी लोग मेरे से उस टाइम पे नाराज भी हो गए कि भाई ये तो अजीब सा प्रोजेक्ट है। मैंने कहा नहीं, ये ऐसा ही है, ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, इसको हम काम के बेस पे ही फंडिंग देगी और ऐसे ही चलेगा। और दूसरा, मैं आई थिंक सलामत भाई से भी बात कर रही थी कि अगर हम काम सिखा रहे हैं तो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, वर्क रेडीनेस में ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, वो एक कॉन्सेप्ट। हमारे लोग जो है हमसे तावन नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों पे जब उनसे इस किस्म के डिस्कशन करता हूँ उनके मसाइल के मुतल्लिक या उनका जो जिंदगी की या उनको जो मसले मसाइल है तो वो बताते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी कोई बात शायद ये कोई सहाफ़ी है और ये लिखेगा और बहुत से लोग पढ़ेंगे और हमारी बदनामी होगी, तो वो नहीं बताते। हम ये बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को पहले मालूमात इकट्ठी करते हैं, वो देखते हैं फिर कि ये वाकई ही ओरिजिनल हैं और ये किसी के नुकसान में नहीं आएंगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसे बगैर किसी को जो है वो मुखातब किए उसमें कोई जो है ना वो ऐसी लिखा जाए ताकि पढ़ने वाले को उसकी समझ आ जाए। लेकिन वो मसाइल हमारी कम्युनिटी की होती हैं जो हमें जिससे हम नबर्द आजमा हैं। ख़ुसूसन इन दिनों में जो एक लहर चली है, पहले तो ये है कि बलास में ला के जो वाक़यात हैं वो तो खैर हैं ही, वो चल भी रहे हैं।
لیکن ابھی جو لہر چلی ہے خواتین پر جو ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے، تو یہ بہت خطرناک لہر ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہے۔ تو خواتین کو بلایا جا رہا ہے، اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ ہمارے جو لڑکے ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، کچھ اپنا جرائم پیشہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ تو میں نے جو دیکھا کہ خواتین جو ہے یہ بڑی گھریلو معاملات میں ان کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، تو یہ خود بھی پھر وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کام پھر کہاں کرنا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے گھروں میں، یا تھوڑی سی پڑھی لکھی ہیں تو وہ کسی فیکٹری میں چلی جاتی ہیں، یا کسی کارخانے میں چلی جاتی ہیں، وہاں انہیں ورگلایا جاتا ہے۔ بہت ساریاں اس واقعات میں اس کا جو نتیجہ پھر نکلتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو بہترین اس کا یہی حل ہے کہ انہیں روزگار جو ہے وہ خود کفیل انہیں بنایا جائے، تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنی بھی وہ اپنا بھی گزر بسر کریں، اور ساتھ میں وہ اپنے گھر والوں کے بھی جو ہے اس کی بھی ہیلپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو مرد ہوتے ہوئے ایک یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ادھر معاشرے میں جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو معاملات جو کرتے ہیں ان میں کوئی 20% ہی وہ اس میں انوسینٹ ہوتے ہیں، باقی زیادہ کرپٹ ہیں۔ اس معاشرے کا اثر ہے، یا پھر آپ جیسا بھی کہہ سکتے ہیں، یا حالات ایسے ہیں کچھ۔ تو خواتین میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ جو سنسیئر ہیں، وہ اپنے مقصد میں جو بھی کام کرتی ہیں وہ نیک نیکی سے کرتی ہیں۔ تو بہت کم خواتین ہیں جو اس ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور کرپشن میں ہیں، لیکن وہ بھی کسی سسٹم کا حصہ بن کر ہی کرپٹ ہوتی ہیں۔ ذاتی حیثیت میں وہ بھی میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ تو میں تو چاہوں گا کہ خواتین پر جو ہے نا ان پر کام کیا جائے۔ باقی چیزیں جو ہیں تو وہ میں ان سے بھی یہی توقع رکھوں گا کہ یہ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ تو پاکستان کے لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور یہ 2 سال ہو گیا انہیں۔ سما، ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ عوام کے لیے کوئی میسج چھوڑنا چاہیں گی، کوئی اپیل کرنا چاہیں گی؟ ہم نے اس مہم کا نام رکھا ہے لائٹ اے فلیم ان دا ولیج، گاؤں میں ایک چراغ روشن کریں مہم۔ تو یہ ایک اپیل ہے جس میں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی کوشش کریں اور ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کریں، ہمارے ساتھ ملیں۔ اسی ٹائم پہ میں بردر سلامت زیاد کھوکر کی بھی تھینک فل ہوں، شکر گزار ہوں۔ وہ رضاکارانہ طور پہ آئے اور اپنی خدمات آفر کری، اور یہ مارکیٹنگ کیمپین اس ٹائم پہ رن کر رہے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ اور اسٹوڈیوز کے ساتھ، نیوز چینلز، آن لائن چینل کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تاکہ اس بات کو ہم آگے پھیلائیں، تاکہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ہم اس کو ایک آنےسٹ پلیٹ فارم کی صورت دینا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کی ہیلپ اس میں چاہتے ہیں۔ تو ضرور ہمیں ای میل کریں، ای میل از دا بیسٹ وے۔ ہم یہ ساری انفارمیشن آپ کو بھیج دیں گے، ای میل کریں اپنی انفارمیشن، اور جو پارٹنرز اور والنٹیئرز ہیں ان کی آن لائن منتھلی ایک ٹریننگ بھی ہوا کرے گی۔ اور ونس اے ایئر جب میں پاکستان آتی ہوں، ابھی تو کووڈ کے چکر میں کافی مشکلات ہیں، تو تبھی بھی ہم ان کے ساتھ ایک فیس ٹو فیس میٹنگ بھی رکھا کریں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ ہم ایک گروپ کو انکریج کریں، جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ہم مل کے ایک چینج لائیں، ایک پازیٹیو چینج، کمیونٹی امپاورمنٹ انیشیٹو سٹارٹ کریں۔ تھینک یو۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ بہت ساری اچھی انفارمیشن شیئر کی، اور جو آپ کا جذبہ ہے کمیونٹی کے لیے وہ بہت بڑا ہے،
اور ہم دعا گزار ہیں کہ خداوند آپ کا مددگار ہو. اور اس پروگرام کے وسیلہ سے میں گزارش کروں گی باقی کمیونٹی سے بھی جو پاکستان میں ہے اور پاکستان سے باہر ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ مس ہما ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کو ایک باہر کے ملک میں بیٹھ کر چلا رہی ہیں اور فکر مند ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے. تو بینگ پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے آتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں.